اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حال ہی میں ذاکرین کے ایک ٹولے نے ایک گستاخ مولا علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہ ذاکر کے پاس کوئی جلسہ وغیرہ پڑھا، اور اس میں جب نماز کا انعقاد ہوا، نام نہاد ذاکرین جو ولایت امیر المومنین کے بڑے دعوے داران تھے کہ ہم تو ولایت کے پیچھے یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، ہم نے تو یہ قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو وہ قربانیاں دی ہیں، اور جی جگہ جگہ ہم نے ولایت علی کا پرچار کیا، نہ ماشاءاللہ حدیث، نہ کلام معصوم، نہ آیات قرآنی، نہ فنی علوم، کچھ نہیں، بس جی ایوں ہی کر کے ہم نے ولایت پہنچائی ہے ماشاءاللہ سے۔ ہاں جی، وہ پٹھے سیدھے راگ لگا کے، مراز پنا مار کے، واہ سبحان اللہ۔ خیر، ہر ایک کا اپنا طرز عمل ہوتا ہے، میں کسی کے اعمال کا یہاں ٹھیکیدار نہیں ہوں، لیکن پھر بھی جھوٹ مجھے مولا علی کے مسئلے میں قطعی برداشت نہیں ہے۔ خیر، تو اب ان حضرات کی دونوں ویڈیوز آپ دیکھیں، اور ایک ذاکر صاحب نے باقاعدہ جھوٹی قسمیں تک کھائی ہیں، اپنی اولاد کی جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، استغفر اللہ، کہ میں نے تجھے گواہی دی ہے۔ وہ آپ دونوں ویڈیوز دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آج مکمل خلاصہ ہوگا، اور جن کے پیچھے اللہ کی انہوں نے حرکت کی ہے ان کا بھی الحمدللہ ان کی کھرک بھی دور کر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر۔ استغفرک ربی من کل ذنب واتوب الیک، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، الہی منی غیر الہی منی غیر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ خیر اسماء للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تے اتھے نماز دا وقفہ کیتا گیا۔ گل کرن دا ایک مقصد ہے معراج، ایک دلی تکلیف پہنچی ہے میرے کو بڑی۔ ایک ہی دفعہ دا دوارا 4 میرے پتر ہیں، ایک میرے دھی ہے۔ اللہ میرے کو ہر نعمت خاص کے نہیں، اگر اس نماز دے وچ میں مولا علی دی گواہی نہ دیتی ہوں، میں 2 گلاں بڑیاں ضروری سمجھدا جو میری زندگی دا مقصد۔ میں یکم رمضان تو چاہ کے 3 رمضان تک ایک جھنگ موڑے ساڑے پکھر دے وچ مین چوکے، میں 1 مہینہ اتھا دسترخوان لینا، رمضان دسترخوان، اور میں اتھا ہی مثال اس ہفتے اہل سنت جماعت دے بندہ بیٹھے تھے، اتھا نال شیعہ بیٹھے، کسی بھی ایک مذہب واسطے ایک فرقے واسطے میں کدی بھی نہیں کیتا، میں خدا دی رضا واسطے کرتا۔ میں 172 بچے دی شادی کرا چکا، میں اپنی جیب وچوں کرائے، کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا میں کسی بندے کو 1 روپے دا روادار ہوں۔ اس دے وچ بھی کافی تعداد دے وچ اہل سنت لوگاں دی بچیاں شامل ہیں، انہوں نے میں اپنے دھیاں سمجھ کے تے اپنے گھر چ رخصت کیتا۔ گل کرن دا ایک مقصد ہے معراج، ایک دلی تکلیف پہنچی ہے میرے کو بڑی۔ میں کدی بھی کسی دے مذہب کو نہیں چھڑا، کدی بھی کسی دے عقیدے کو میں نہیں چھڑا، جتھا کوئی راندے جی میں راندے، وہ جانے ہوں گا عقیدہ جانے، اللہ جانے، 14 جانے۔ ایک چوری اوپر سینہ زوری، سامعین کیا بات ہے۔ اور اب جتنے بھی نام نہاد
یہ ولایت والے ہیں جو بانیان مجالس ہیں یا پھر جو ذاکرین ہیں یا دیگر جو لوگ اس جلسے میں موجود نہیں تھے، ان کے بیانات کہاں پہ ہیں؟ اور بالخصوص وہ نام نہاد یوٹیوبرز جو ماشاءاللہ میری ویڈیوز سے دلائل چوری کر کر کے اپنی ویڈیوز میں لگا کے دیکھی میری محنت، اب وہ کہاں پہ ہیں؟ کیونکہ ان میں سے کئی ایک ہیں، میں نام لینا ان کا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ ان کی اتنی اوقاتیں نہیں ہیں، ان کے ماشاءاللہ مدرسوں کے سلسلے چل پڑے ہیں، ان کی کتابتیں چل پڑی ہیں، اب انہیں کسی معاملے میں دخالت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہاں جی، وہ نام نہاد علامہ صاحب اور ذاکر صاحب بن چکے ہیں، اب بس تیل لینے گیا سارا معاملہ، اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا، سانو کی لگے۔ واقعاً سامعین، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، واللہ میں آپ جانتے ہیں میں کھرا بندہ ہوں، میرے سے یہ ایکٹنگ نہیں ہوتی کہ میں بڑے جی مؤدبانہ انداز میں آ کر بات کروں، یہ ہے وہ ہے، جہاں ہارش لینگویج آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یوز نہیں ہوتی میں نہیں بولتا، جہاں ہوتی ہے میں تو ان کے رکھ دیتا ہوں۔ ہاں، کھرا بندہ ہوں، جو دل میں وہی منہ پہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، مجھے لٹرلی دو ذوات کی مجبوریاں اور ان کی غربت اور ان کے مصائب پر بہت زیادہ ایک تو تکلیف بھی ہوتی ہے، دوسرا سمجھ میں بھی آ رہے ہیں۔ ایک میرے مولا و آقا امیر المومنین مولا علی حیدر کرار صلی اللہ علیہ، اور دوسرے امیر المومنین کی ذات کو دنیا تک پہنچانے والے، تجلیات حیدر کرار جنگوں میں دکھانے والے میرے قائد محترم جناب امیر مختار سلام اللہ تعالی علیہ۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہے ہیں، ان دونوں ذوات کے بارے میں جو معاملات ہوئے ہیں، جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں اپنے حکومتی اعراب میں، وہ ساری کھل کے میرے سامنے واضح ہو رہی ہیں۔ دلدار بندہ ہی سمجھ سکتا بھائی، مجھے بھی پتہ ہے، مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ 90% جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں ان میں جو ماشاءاللہ شیعہ قوم بادشاہ قوم ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا بانیان مجالس، کیا اہل عزا، ان کے فیورٹس کبھی ان کے ہاتھوں سے جانے نہیں والے۔ اور نہ میں کہتا ہوں کہ چھوڑو یار، مرضی ہے بھائی، جو کرنا ہے کرو، کل کو میں تمہارا جواب دے بننا نہیں ہے صاحب الزبان کے سامنے، جو کرنا ہے کرو، مجھے کیا، مجھے کس چیز کا پار ہے، لگے رہو۔ ہاں، لیکن ایک بات ہے، ولایت علی کے معاملے میں نہ میں کبھی پہلے چپ ہوا تھا، نہ اب چپ رہوں گا، نہ آنے والے وقتوں میں۔ اس پہ تو منجی ٹھکے گی اور پورے پاروں سے ٹھکے گی الحمدللہ۔ خیر، آج سے کچھ سال پہلے جب میں ریسنٹلی کربلا سے واپس آیا تھا تو ذاکر ذریت عمران شیرازی، پتہ نہیں شیرازی ہیں کہ مراسی ہیں، میں اس بات میں کوئی میں ایسے محل نزاع نہیں رکھنا چاہتا اس مسئلے میں، تو ان حضرت نے آ کے ولایت امیر المومنین کے خلاف کچھ لغویات بولی تھیں، اس پہ الحمدللہ ہمارا کلین بولڈ قسم کا صحیح سند روایات سے الحمدللہ ہمارا انہیں جواب آیا تھا۔ اب جناب نے نہ تو میرے دلائل کے اوپر کوئی فوکس کیا، نہ ان حضرت نے کسی عبارت کا جواب دیا، کیونکہ ماشاءاللہ اردو پڑھنی نہیں آتی تو عربی کتب کا کہاں جواب دیں گے حضرت، آبویس ریزنز۔ ان حضرت نے پھر اعلانیہ طور پہ ایک تو مجھے گالیاں بھی دی تھیں، اور دیتے رہو، میں تمہاری طرح بچہ نہیں ہوں، میرے نہ زیادتی ہوئی تھی وہ، ہاں کس نے میری عزت لوٹ لی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گالیاں امیر المومنین جب مولا علی تک کو بکی گئی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو میں 15ویں صدی کا ایک عام سا طالب علم شیعہ، میری کیا حیثیت ہے؟ تو ان کا وہ کلپ دیکھیں آپ، انہوں نے وہاں پر اصول کیا پیش کیا تھا ولایت علی در نماز کے لحاظ سے صلوات اللہ علیہ، اور پھر وہ نام نہاد علامہ صاحب آصف رضا خان مراسی، انہوں نے آ کے ان حضرت کے دفاع میں کیا بات کی تھی، ہاں بلک جیڑا نہ پڑھدا ہوئے تشہود چو کتے دا پتر، جیڑا نہ پڑھدا ہوئے تشہود چو کتے دا پتر، جیڑا نہ پڑھدا ہوئے تشہود چو کتے دا پتر۔ تے اج میں پیغام پہ دینا، زرخ نقوی نو حرام زادے، زرخ نقوی نو حرام زادے، زرخ نقوی نو حرام زادے۔ انہاں دی تو نہ ظلم ہویا، کوئی بندہ نہیں بولے، ہر جگہ تے میری بےزتی ہوئی، میں نے تو سمار دیتے ہیں، میں نے ارمان قبر تے کھاس۔ مالک کا، امام زمانہ کا فرمان ہے کہ جب ہمارا ظہور قریب ہوگا تو سب سے زیادہ سختیاں ہماری اولاد کے لیے ہوں گی۔ جیسے جیسے ہم ظہور کے قریب آ رہے ہیں، مجلسوں میں حسین کو غریب سمجھنے والے پہلے آج کے دور کے سادات کی حالت دیکھیں کہ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں امام حسین علیہ السلام کا فرزند سید الساجدین تشریف فرما ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں آج مجبور ہوں کہ ممبر پہ اس لیے کھڑا ہوا ہوں
یہ میں چھٹی یا 7ویں مجلس دیکھ رہا ہوں جس میں سید زادہ ہر علاقے میں اپنی صفائی دے رہا ہے. کیوں صفائی دے؟ اس سید کی ذاکری اس کی گواہی ہے. واہ سبحان اللہ. ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے سن لی ہوگا. تھوڑی بہت اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ ہم نے اس لیے دیکھی کہ ری یوز کانٹینٹ اور کاپی رائٹ اسٹرائکس کا کوئی مسئلہ نہ ہو. ہاں جی، وہ مولوی مکاری کی طرح باقی لوگ بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پھر فار آبویس ریزنز تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ پیغام عوام تک پہنچے. تو خیر، اب آپ نے ان کے بیانات دیکھ لیے ہوں گے سامعین. واہ بسم اللہ جی. ہم تو تشہد میں پڑھتے ہیں، جڑا نہ پڑھے کتے دا پتر ہے. او بسیار خوب. پھر مجھے الغرض کے گالیاں بھی دی ہیں. او بھائی میں پھر ممبر پہ جا کے زنانہ پناہ دکھایا ماشاءاللہ. میں بڑا دکھ ہویا، کوئی بولیا نہیں ہے. پھر وہ نام نہاد علامہ، وہ جھوٹی حدیث اس نے بیان کی. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب ظہور کا وقت ہوگا تو ہماری اولاد کو بڑی مشکلیں پیش آئیں گی. اولاد عبارات محدثین کے یہاں موجود ہے کہ سادات کو ظہور کے قریب اس طرح کے معاملات دیکھنا پڑیں گے، لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی کوئی ڈائریکٹ ایسی حدیث پاک نہیں ہے. تاریخی عبارات ہیں، مستند کتابوں میں ہیں، لیکن صاحب الزمان سے نہیں ہیں. ہاں، عبارات کو حدیث کہنے کا مطلب ہے سیدھا سیدھا شرک فی الامر کا ارتکاب کرنا. بہرحال چلیں کیا کہہ سکتے ہیں، ایک تاریخی حقیقت ہے، لیکن مولا سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. جو مولا کا فرمان ہے وہی بتانا چاہیے. ہاں، اولاد کو اولاد. بارہ الہ شیعہ قوم پہ رحم فرما میرے مولا. ایسے کیسے میں کیا کہوں اب، خیر نیور مائنڈ. ہاں جی، ذریعہ شرازی صاحب، آپ نے خود ممبر پہ جا کے فرمایا تھا، مجھے گالیاں دی. میں اب تمہاری طرح جنانہ نہیں ہوں کہ ممبر پہ جا کے میں ٹسوے بہاؤں گے جی وہ مجھے گالیاں دی ہیں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ الحمدللہ جتنی جس نے دینی ہے دے. امیر المومنین کے نام پہ ساری گالیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، مولا علی کے معاملے میں دشمنی برداشت کرنا اس سے بڑا اور شرف ہی کیا ہو سکتا ہے. الحمدللہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. مجھے اپنی ذات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میں ذاتیات کی جنگ تھوڑی لڑ رہا ہوں. ورنہ جس دن تم نے یہ بات کی تھی اسی دن اگلے دن ہی تمہارا الحمدللہ وہ ریکارڈ لگانا تھا کہ یاد رکھتے جو بچے کو جو بات سر پہ وہ بھی اتر جانا تھے حضرت. جی ہاں، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو کچھ زیادہ باتیں کہہ دی تھی، اس کے لیے اگر آپ کو بری لگی ہو تو لگ دی رہے، معذرت میں کوئی نہیں کرنی. آج تم نے ثبوت دے دیا کہ تو ولایت علی کا منکر ہے. اور کیا کہا تھا تم نے؟ جڑا نہ پڑھے کتے دا پتر ہے. تو اب تم اور تم سمیت جتنے بھی ذاکرین ہیں، تم تو حضرت سب سے پہلے اس مولوی کے پیچھے آ کے نماز پڑھ رہے تھے، سب سے آگے تمہاری فوٹو آئی ہے اور تمہاری چمکیلے ٹکلے بھی ساروں نے دیکھا ہے الحمدللہ ویڈیو میں ریسنٹلی. ابھی اب تم کیا ہوئے؟ اب کیا ہوئے تم اور وہ تمہارے تمام نام نہاد ذاکرین؟ اب کیا ہوئے؟ آگے نا اپنے قول کی زد میں اسی چیز کے انتظار میں تھا. الحمدللہ امیر المومنین از فیئر. مولا علی عادل ہیں، وہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ کبھی برائی برداشت نہیں کرتے. چلو بیٹے، لگ پتہ گیا اب الحمدللہ سارے ہی کتے دے پتر ہو. بقول آپ کے، میں نہیں کہہ رہا، بقول آپ کے میں نہیں کہہ رہا. ہاں جی، بات آپ کی الحمدللہ، پھر قدغن بھی آپ ہی کی طرف سے. تاڑی جوتی تاڑی بوتھی. خیر اللہ اکبر. تو وہ حضرت وہ جو ذاکر صاحب ہے جو اپنے بچوں کی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، میں بھائی آپ سے گزارش کروں گا خدا را آپ کا یہ پھڈا ہے، بچوں کو کیوں انوالو کرتے ہو اندر؟ آپ نے نہیں پڑھا، دنیا کے سامنے جا کے معافی مانگ لو گے آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا. بچوں کی جھوٹی قسم کیوں کھا رہے ہو؟ ان کا نقصان ہو گیا، کون ذمہ دار ہے؟ وہ ہمارے آنے والی نسل ہے، آنے والا فیوچر ہے شیعہ قوم کے اندر. انہوں نے آ کے شاید خدمات دینی ہے، کیا پتہ مولا انہیں چن لیں. اور لہٰذا اس طرح کی باتیں کر کے ان بیچاروں کا فیوچر تو نہ انڈینجر کرو. خدا کا نام ہے، کچھ شرم کرو. اپنے پھڈے اپنی اولاد پہ ڈالتے ہو، کیسے بزدل انسان ہو بھائی. یہ کوئی طریقہ ہے آپ لوگوں کا کہ اپنے ساری کارستانی اپنے بچوں پہ ڈال دو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر سامعین، وہ اب یہ حضرت جانے اور ان کے بچے جانے. میرا کام تھا ایک جو صحیح بات ہے منہج اہل البیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی موافقت میں کرنا، وہ میں نے کر دی. اب یہ جانے اور ان کے گھر والے جانے جنہوں نے جہالت کی ہے. اور بالخصوص آج کی اس نشست میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم صرف یہ آ کے آئیں بائیں شائیں کر کے نہیں بھاگتے. ہماری ویڈیوز کا سب سے بڑا خاصہ ہوتا ہے کتب کے حوالہ جات الحمدللہ. اور یہ گارنٹی سے ایک بات میں آپ کے سامنے مزید گارنٹی سے رکھ رہا ہوں، جتنے بھی نئے نام نہاد یوٹیوبرز آ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. غضنفر توسوی رحمہ اللہ ایک بڑی کمال بات کیا کرتے تھے، میں نے پہلے کہی نہیں ہے لیکن آج ان کی بات دہرا رہا ہوں میں، کیونکہ ان سے میرا وعدہ تھا. میں نے کبھی ان کی نہ آڈیو کسی کو سینڈ کی نہ ان کی کال ریکارڈنگز کی ہے، نہیں. پہلے ہمارا جب اختلاف تھا وہ اور بات ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے اصلی عقائد بتائے تو الحمدللہ پھر ہمارا ایک پیار کا رشتہ قائم ہو گیا تھا. ہاں، انہوں نے ایک بڑی کمال بات کی تھی.
انہوں نے کہا تھا جتنے بھی ممبر پہ آتے ہیں وہ میری مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں, میری ہی مجلسیں رٹ کے آ کے ممبر پہ مجھے کو سنا کے کہہ رہے کہ دیکھیں جی ہماری محنت, اور جتنے بھی یہ نام نہاد نیو یوٹیوبرز ہیں یہ میرے ہی دلائل کاپی مار کے, کئی جگہ تو باقاعدہ میں اب اسکرین شاٹس نہیں لگا رہا, وہ بیچارے پھر شرمندہ ہوں گے, ایسے ڈائریکٹ حملہ ہو جاتا سامعین. کئی جگہ میں نے باقاعدہ چیز آبزرو کی ہے, مجھے بہت سے میرے دوستوں نے, احباب نے, بہت سارے محققین نے باقاعدہ طور پر فوٹوز دکھائی ہیں, اسکرین شاٹس بھیجے ہیں واٹس ایپ پہ کہ شاہ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ جگہ جگہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور آپ کی ویڈیو سے اسکرین شاٹ چوری کی ہیں جس کے اوپر میری ویڈیو کے ٹیگس تک لگے ہوئے ہیں. بندہ کہے نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, ٹیگس تو ڈالیا کرو یار. حوالے سارے ادھر سے لے کے جانے اور ماشاءاللہ مجلسوں میں ان کو بلانا. بلاؤ, میں کسی کے ترلے نہیں مارتا, مجھے اشرا پڑھوا دو, مجھے مجلس پڑھوا دو, بولشٹ. نہیں پڑھواتے نہ پڑھواؤ, بولشٹ. میں نہیں کسی کے ترلے مارتا, جو کرنا ہے کرو, مجھے کسی سے کوئی. اور ابھی بھی میں یہ کسی کو نہیں کہوں گا کہ ان ذاکرین کو نہ پڑھایا جائے, یہ جی ولایت علی کے منکر, وہ تو ہیں, انہوں نے الحمدللہ اپنی ولایت سیاسی ولایت کو الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ دیا. ولایت امیر المومنین سے یہ کتنے کے مخلص ہیں وہ مجھے پہلے سے پتہ ہے. جب دشمن اہل بیت کی طرف سے للکار آتی ہے پورے پاکستان میں, یہ آذر حیدری ہے, یہ فقیر, ہاں باقی منہ میں نپل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب تقلیدیوں اور یہ ناسمیوں کی طرف سے یہ للکار آتی ہے, چلو میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی, میں کچھ نہیں کر سکتا. جس نے پڑھانا ہے پڑھاؤ, جس نے نہیں پڑھانا نہ پڑھاؤ. میں کو تمہاری مدرسوں کے اوپر آ کے نہیں بیٹھا ہوا, اور نہ ہی کسی کے باپ کی مجلس سلطان دشت نینوا کی, الحمدللہ. خیر, تو سامعین بالخصوص ولایت علی صلوات اللہ علیہ کے وجوب پر میں صرف 3 کتابیں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے بھی میں بہت ساری کر چکا ہوں, اور بے بہا دلائل, ہمارا پورا اشرا ریکارڈڈ ہے شہادت ثالثہ پہ, اور ایک ایک بکواس کا منہ توڑ جواب الحمدللہ جس نے کی ہے اس کو اسی کے اکابرین سے, اسی کے مسلک کی کتاب سے الحمدللہ ہم نے پوہاں کے چھتر مارے ہیں. 3 کتابیں ریکمنڈ کروں گا. سب سے پہلے تو رئیس المناظرین قبلہ تاج الدین حیدری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب شہادت ثالثہ کا جواز دار تشہد نماز. ایک تو یہ تشہد پر انہوں نے پہلے بھی ایک والیوم لکھا تھا, یہ مزید نئے اضافے کے ساتھ ہے, اور اس میں نام نہاد حجت الاسلام والمسلمین حضرات کا جنازہ نکال کے رکھ دیا مولانا اظہر حیدری حافظہ اللہ تعالیٰ نے, کلین بولڈ, بھگو کے جوتیاں ماری ہیں, اینڈ آئی لو اٹ. کیا بات ہے. دوسری کتاب جناب علامہ حسنین صاحب کی نجفی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کی بھی بہت بے مثال قسم کی کتاب ہے شہادت ثالثہ کے اوپر, اور یہ خود تقلیدی حضرات خود انہیں اپنے اکابرین میں مانتے ہیں. الحمدللہ ہم کئی دفعہ دکھا چکے ہیں باقاعدہ ان کی کتب سے, جہاں اعلام پر انہوں نے کتابیں وغیرہ لکھی ہیں اور ان کی ہسٹری پر. خیر, بی کے پارٹ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جس کتاب میں آیات قرآنی, لغوی, اصطلاحی, شرعی ہر دلالت کو سامنے رکھا گیا. دلالت لفظی ہو, دلالت مرادی ہو, عبارت النص ہو, دلالت النص ہو, اشارت النص ہو, اقتضاء النص ہو, نص معدم, نص مارز, نص جلی, قطعی, صریح, خفی, ہر چیز کو, اصول الحدیث کے معاملات کو, اسماء الرجال کے معاملات کو, جرح و تعدیل اور روات کے معاملات کو, فتاوی نام نہاد مجتہدین کے معاملات, ایک ایک چیز کو رکھا گیا ہے. عالم ربانی قبلہ نثار رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ اکمال الدین پہ ولایت سے امیر المومنین, آؤٹ اسٹینڈنگ ایفرٹ, مقصرین مرتے مر جائیں گے کبھی اس کتاب کا جواب نہیں لا سکتے. یہ میں اپنے جو مومنین بھائی بہن ہیں انہیں ریکمینڈ کر رہا ہوں, یہ کتابیں انہیں پڑھیں. اور سامعین خدا رہا, اور یہ کوئی اتنی ایکسپینسو نہیں ہے نا, یہ کوئی بیروت یا مصر کی چھپی ہوئی کتابیں, یہ ایزیلی پاکستان میں اویلیبل ہے, تینوں کتابیں, آل آف دیم. خدا رہا, ان ذاکرین کو میں نہیں, پھر کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہتا کہ انہیں مجلس پہ نہ بلائیں, لیکن ان کتابوں کے متون ان کے سامنے رکھ کر ان سے سوال کیے جائیں کہ جو وجوب پر اتنے تگڑے دلائل موجود ہیں, جن مجتہدین کی دعائیاں دیتے رہتے ہیں, ان کی اپنی عبارات, ان کے اپنے قلمی فتاوا موجود ہیں, ان کی کتب کے حوالہ جات کے اصلی عکس موجود ہیں. What the hell is wrong with all of you? کیوں ڈرتے ہو بھائی, ہاں کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے نہیں پتا. ہاں جی, بس اشارہ ہی کروں گا, پیسہ وہ گھٹیا چیز ہے جو مولا حسن کی فوج میں سے کچھ بندوں تک کو خرید لیتا ہے. 15ویں صدی کی شیعہ کی کیا حیثیت ہے, سنبھال کے ایک ایک قدم پھونک کے رکھیں یا صاحب الزمان. خیر, تو یہ اب یہ, اور بالخصوص یہ مولوی آصف رضا خان مراسی صاحب جو اب ماشاءاللہ خامنائی کو بھی رہبر کہنا شروع ہو گیا. ہماری تو پوری ویڈیو آئی ہے ان حضرت کے اوپر, اور مولا حسین کی بھی گستاخیاں کر رہے ہیں, امیر المومنین کے اوپر بکواسات کر رہے ہیں, پوری مقصرانہ شریعت کو پھیلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ہاں,
ان حضرت کے دادا استاذ تو یہ اپنا ناصر عباس ملتان کو کہتے ہیں نا، ان کے جو دادا استاذ ہیں ان کی عبارت میں پیش کرتا ہوں، اور جس مجتہد کی توثیق ہم پیش کر رہے ہیں پھر اس کی کتاب سے دکھائیں گے شہادت ثالثہ واجب ہے توحید و رسالت کی طرح۔ یہ جی ان حضرت کی دادا استاذ عرفان حیدر آبادی صاحب کی کتاب میرے پاس ہے، شریعت اور شیعت، صفحہ نمبر 64 پر مجلس صوبیم میں انہوں نے واضح ان کا ایک مطالبہ تھا جی حکومت کے پھر نعرے بازی جو ہوئی ہے ان کی درس کے اندر، جی سرکار آیت اللہ نام نہاد خمینی کی تصویر کو جلانے والے مردہ آباد، وہ تاڑا پلا ہوئے، کیا بات ہے، بسیار خوب، آمین، تصویر کو جلانے والے مردہ آباد۔ تو بھائی جان آپ کے استاذ نہیں، آپ کے دادا استاذ جس عالم کی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں، کبھی اس کی کتابیں پڑھنے کا شغف حاصل ہوا؟ اور ذرا تقلیدی بھی اپنی کھرک دور کر لیں، اب شہادت ثالثہ کے بارے میں جو بکواس کرنی ہے اپنے اس بابے پہ آ کے کرو۔ یہ ان کے خمینی صاحب کی کتاب ہے جی آداب الصلاۃ۔ آداب الصلاۃ میں خمینی صاحب نے صفحہ نمبر 172 پہ فقہی اور اصل عرفانی کے باب میں، یا مولا صادق بادشاہ صلوات اللہ علیہ کی ایک مشہور زمانہ حدیث ہے، اور وہ واضح لکھتے ہیں، پھر امام صلوات اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو علی امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ بھی کہے، جہاں توحید و رسالت وہاں ولایت علی، جہاں توحید و رسالت وہاں ولایت علی۔ ٹھیک ہے سامعین، یہ انہوں نے ویسے احتجاج تبرسی سے عبارت نقل کی اور اس کی توثیق پہ پہلے ہی ہماری ویڈیو موجود ہے۔ اب اس سے پہلے کہ باسی علم کی کڑی میں وہ بال آئے اور یہ بیچارے پھر بھائی چھڑلے مارنا شروع کر دیں، او جی بھائی آپ نے جو عبارت پیش کی تو امام خمینی کی کتاب ہی نہیں ہے۔ توثیقات تو بہت زیادہ ہیں، فی الحال ایک پیش کر رہا ہوں، یہ ان کے شہید سعید حیدر زیدی صاحب کی کتاب ہے جی امام خمینی شخصیت اور افکار۔ ٹھیک ہے جی، ان کے نام نہاد شہید صاحب کی، صفحہ نمبر اس کا ہے جی 192، جہاں تالیفات خمینی کا چیپٹر، اور وہاں پہ پوائنٹ نمبر 10 میں، جہاں ساری ان کی کتابوں کا ذکر، پوائنٹ نمبر 10 میں آداب الصلاۃ واضح خمینی کی اس کتاب کا ذکر موجود ہے کہ یہ ان کے خمینی صاحب ہی نے لکھی ہے۔ میں دل پہ پتھر رکھ کے صاحب کہہ رہے ہیں، کہنے میں کچھ اور لگ گیا سی۔ خیر جی سامعین، یہ بات بھی ہوگی، اور خمینی صاحب کے جو نائب ہیں، باقاعدہ جو نائب ہیں خامنئی، ان حضرت کا تو قلمی فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے، ایز یو کین سی، جس میں شہادت ثالثہ در تشہد کے مسئلے پر جب ان سے سوال کیا گیا تو واضح وہ کہتے ہیں کہ مون صحت نماز نیست و نماز صحیح است۔ ٹھیک ہے جی، اس سے نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ نماز کی صحت پر مانے نہیں، اور اس کی نماز بالکل صحیح ہے جو اپنی نماز میں علی علی کرے۔ ویسے دلائل اور بھی بہت زیادہ خامنئی صاحب کی کتابوں میں، لیکن ڈائریکٹ عبارت ہو تو پھر کیا ہی کہنے۔ ٹھیک ہے جی، بسیار خوب۔ اور سامعین، اس پہ کوئی تحریف کا بھی امکان نہیں آ سکتا، یہ حضرت کے ہاتھ سے لکھا ہوا فتویٰ ہے، اس پہ کوئی تحریف کا بھی امکان نہیں آ سکتا۔ اور ہم نے اس لیے اسکین پیج آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ فتوے کی ڈیٹیل وغیرہ آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے۔ اب مقصرین کو جو کھرک لگے شہادت ثالثہ پہ، پہلے جا کے بھائی اپنے بابوں کو کھو، قتلی فتوے دے، اور یہ ایک دو ہیں ہمارا، آپ جا کر اگر پلے لسٹ چیک کریں شہادت ثالثہ والا، اس میں تو الحمدللہ 40 اور 50 بلکہ 60 سے اوپر مجتہدین کی ہم نے قلمی فتاوی دکھائے ہیں، بشمول خمینی و خامنائی، 60 سے اوپر۔ لیکن جو مین ان کے بڑے لوگ ہیں، جو مین پارٹی ہے، انہوں ہی ہاتھ پا لیے تو پھر پیچھے کی رہ جاتا ہے۔ میں سلطان کربلا گواہ ہیں، میں اس ذکر آل محمد کے جھرمٹ میں اس ٹائم بیٹھا ہوں، میں جس طرح اپنے غصے کو لگام دے کر، اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اس وقت آپ کے سامنے اسمائل کر کے بات کر رہا ہوں، یہ میں ہی جانتا ہوں جی۔ بہرحال پھر وہی کہوں گا، شیعہ قوم بادشاہ، جو کرنا ہے کرو یار۔